ایک ایسی ناپاک قوم جو ایسی غیر اخلاقی اعمال میں ملوث ہوئی کہ دنیا کی کوئی قوم اس گناہ میں اس سے پہلے شامل نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک ایسا گناہ ایجاد کیا جس کا اس سے پہلے کسی قوم نے تصور تک نہیں کیا تھا۔ جب اس قوم نے گناہ کی تمام حدیں پار کر لی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نشان عبرت بنا دیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے اس قوم کو عبرت کا نشان کیسے بنایا اور کیوں اس بدکار قوم کے کچھ افراد پتھروں میں تبدیل کر دیے گئے جو آج بھی دنیا کے لیے عبرت کا نمونہ ہے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا کی سب سے پہلی ہم جنس پرست قوم کون تھی، دنیا میں ہم جنس پرستی کا آغاز کیسے ہوا اور سب سے پہلے اس گناہ کا ارتکاب کس نے کیا۔ ان تمام سوالات کے جوابات ہم آج کی ویڈیو میں قرآن و حدیث کی روشنی میں دیں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تاریخ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ اردن، شام اور اسرائیل کے درمیان ایک علاقہ موجود ہے جو انتہائی زرخیز اور سرسبز شاداب تھا۔ اس علاقے میں ایک مشہور شہر تھا جسے صدوم کہا جاتا تھا۔ یہ شہر بہت ہی خوشحال، سرسبز، شاداب اور نعمتوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہاں پر اناج، پھل، میوے، ہر طرح کی فصلات بہتات سے ہوتی تھی۔ صدوم کی قوم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی۔ قرآن مجید میں اس قوم کو دنیا کی بدترین قوم قرار دیا گیا ہے۔ ان کے افراد عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی جسمانی خواہشات پوری کیا کرتے تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ لوگ اس گناہ میں مبتلا کیسے ہوئے اور انہیں اس گناہ کی طرف کس نے مائل کیا۔ روایت کے مطابق جب صدوم کے لوگ نعمتوں میں گھرے ہوئے تھے اور خوشحال زندگی گزار رہے تھے تو دوسرے علاقوں سے لوگ وہاں بطور مہمان آنا شروع ہو گئے۔ ان مہمانوں کی آمد و رفت سے مقامی لوگ تنگ آنے لگے۔ ایک دن کچھ لوگ مہمانوں سے پریشان ہو کر جھگڑ رہے تھے کہ شیطان ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں ان کے سامنے آیا۔ اس نے کہا کہ اگر تم ان مسافروں سے چھٹکارا چاہتے ہو تو تمہیں میرے کہنے پر عمل کرنا ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا طریقہ ہے جس سے ہم ان مہمانوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ شیطان نے کہا جب بھی کوئی مسافر تمہاری بستی میں آئے تو تم زبردستی اس سے اپنی جسمانی خواہش پوری کرو۔ اسی طرح کوئی بھی تمہارے علاقے میں آنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ اگلے دن شیطان ایک خوبصورت نوجوان لڑکے کی شکل میں ان کے درمیان آیا اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر صدوم کے لوگ اس کی طرف لپکے اور اس سے بدفعلی کی۔ اس کے بعد شیطان نے ان سے کہا کہ اگر تم واقعی مہمانوں سے نجات چاہتے ہو تو ہر آنے والے شخص کے ساتھ یہی بدفعلی کرو۔ اسی طرح کوئی بھی تمہاری بستی میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح شیطان نے اس قوم کو بدکاری پر لگا دیا۔ لوگ آہستہ آہستہ اس گناہ میں ڈوبتے چلے گئے، یہاں تک کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرنا ان کے لیے معمول بن گیا۔ یہ گناہ صدوم میں اتنا عام ہو گیا کہ ہر گھر میں یہ عمل ہونے لگا۔ کوئی محفل اس وقت مکمل نہیں سمجھی جاتی تھی جب تک اس میں یہ بدکاری نہ ہو، خاص طور پر اگر کوئی خوبصورت لڑکا مہمانوں میں شامل ہوتا تو وہ ضرور اس کا شکار بنتے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کے اس گناہ فعل کا علم ہوا تو آپ شدید غمگین ہوئے۔ آپ نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور اس عمل سے باز آنے کی تلقین کی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کی۔ تم مردوں کے پاس جاتے ہو جبکہ تمہارے لیے عورتیں موجود ہیں، یقیناً تم حد سے بڑھ چکے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا مگر وہ باز نہ آئے۔ وہ آپ کا مذاق اڑاتے، آپ کو برا بھلا کہتے، یہاں تک کہ آپ کو شہر بدر کرنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے، مگر حضرت لوط علیہ السلام نے ان دھمکیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی تبلیغ جاری رکھی۔ آپ کی محنت سے کچھ لوگوں نے آپ پر ایمان بھی لایا مگر اکثریت نے انکار کیا
اور کہا اگر تم سچے نبی ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ بالآخر جب اس قوم کی گمراہی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ ان پر اپنا عذاب نازل کیا جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کے ساتھ خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں حضرت لوط کے گھر مہمان بن کر آئے۔ حضرت لوط یہ دیکھ کر بہت گھبرا گئے کیونکہ ان کی قوم کی فطرت بدکار تھی اور آپ کو ڈر تھا کہ کہیں یہ قوم ان مہمانوں کے ساتھ ظلم نہ کرے۔ حضرت لوط کی بیوی جس کا نام وائلہ تھا اور وہ دل سے منافقہ تھی، اس نے قوم کو چپکے سے جا کر اطلاع دے دی کہ ہمارے گھر خوبصورت نوجوان آئے ہیں۔ قوم کے لوگ فوراً حضرت لوط کے گھر کا گھیراؤ کرنے لگے۔ وہ دیواروں پر چڑھنے لگے اور ان کا ارادہ انہی مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کرنا تھا۔ حضرت لوط نے اپنے مہمانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا اور باہر آ کر اپنی قوم کو نہایت پیار سے سمجھایا کہ تم یہ بدفعلی مت کرو، یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا مت کرو، میرے پاس تو میری بیٹیاں بھی موجود ہیں، ان سے نکاح کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ سے ڈرو، کیا تم میں کوئی بھلا شخص نہیں؟ مگر وہ کہنے لگے اے لوط، تم جانتے ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں میں کوئی دلچسپی نہیں اور تم خوب جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ اس پر حضرت لوط علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہوئے اور کہا کاش میرے پاس طاقت ہوتی کہ تمہارے ظلم کا مقابلہ کرتا۔ اتنے میں وہ بدکار لوگ دروازہ توڑ کر اندر گھسنے لگے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کی آنکھوں پر مارا اور وہ سب اندھے ہو گئے۔ انہوں نے حضرت لوط کو کہا تم کوئی جادوگر لے آئے ہو اور ہمیں دھمکیاں دینے لگے۔ حضرت لوط کے دل میں بھی فکر تھی کہ جب یہ مہمان چلے جائیں گے تو ان کی قوم مزید ظلم کرے گی۔ جب قوم کی گستاخی حد سے بڑھ گئی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اپنی انتہا کو پہنچی، تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے نبی، ہم فرشتے ہیں اور اللہ کا عذاب ان پر نازل ہونے والا ہے۔ یہ رات کا وقت تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھر والوں اور ایمان لانے والوں کے ساتھ فوراً اس بستی کو چھوڑ دو اور کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے کیونکہ صبح ہوتے ہی ان پر عذاب نازل ہو جائے گا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو اپنے پروں پر اٹھایا اور آسمان کی جانب بلند کیا، یہاں تک کہ آسمانی مخلوق کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ پھر اس بستی کو زمین پر الٹ دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پتھروں اور آگ کی بارش کی۔ ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا تھا جس پر وہ گرنے والا تھا۔ یوں سدوم کی یہ ناپاک اور بدکار قوم مکمل طور پر تباہ برباد ہو گئی۔ اس دوران حضرت لوط کی بیوی جو در حقیقت ایمان نہیں رکھتی تھی اور دل سے قوم کی طرف مائل تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا جس سے وہ بھی اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ گئی اور پتھر کی مورت بن گئی۔ قرآن کی مفسرین کہتے ہیں کہ آج بھی اس عورت کا جسم ان پتھروں میں موجود ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنا کر محفوظ رکھا ہے۔ پیارے، اس طرح اس دنیا میں ہم جنس پرستی کا آغاز ہوا اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس بدترین قوم کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔